السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج اپنے قرآنی قاعدہ کے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 9 صفحہ نمبر 14 پر، لیکن اس سے پہلے آج کا پیغام ہے سستی نہیں کرنی۔ اپنے اعمال میں سستی کو شامل نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہماری نیکیوں میں سب سے بڑا چور ہوتا ہے۔ جب ہماری نیکیوں میں آ جاتی ہے نا سستی، تو یہ ہماری نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 9 پیش کا بیان۔ پیش کی کچھ اس طرح کی شکل ہوتی ہے۔ حرکات میں تیسری حرکت جو ہے وہ ہے پیش۔ سب سے پہلے تو اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے کہ یہ نظر کس طرح کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی شکل جو ہے یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، یہ کبھی بھی نیچے نہیں آتا۔ جیسے کہ زبر ہے، وہ حرف کے اوپر ہو تو زبر پڑھا جاتا ہے، اور اگر نیچے ہو تو ہم اسے زیر پڑھتے ہیں۔ اس کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ معروف پڑھا جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہو، یہ چھپا ہوا، اس کی آواز کو نہ تو ہم نے چھپانا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ادا کرنا ہے۔ مطلب کہ نہ تو ہم نے اس کو اتنا لمبا کھینچنا ہے کہ واؤ مدہ بن جائے، جیسے کہ با کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو اس طرح نہ پڑھیں با پیش واؤ بو، ایسے نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کرنا۔ اور نہ ہی ہم نے اس کو اتنا چھوٹا کرنا ہے کہ جھٹکا آ جائے، جیسے کہ اگر با کے اوپر پیش ہے اور پھر ہم اسے پڑھیں با پیش واؤ بو، تو ایسے نہیں ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، نہ تو زیادہ لمبا اور نہ ہی زیادہ اس کو مختصر کرنا ہے۔ اور یہ جہاں پہ بھی آ جائے اس کو اتنا بس پڑھنا ہے، ایسے ادا کرنا ہے جیسے ایک بند مٹھی کھولی اور بند مٹھی آرام سے کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو وہ نہ تو ٹائم لیتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ جلدی کھلتی ہے، تو ہم نے اسی طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اپنے قاعدے کو اپنے سامنے رکھیں، ہم آج اس کی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خو پیش خو۔ اچھا آپ لوگ دیکھو کہ میں اس کو ادا کرتے ہوئے زیادہ لمبا نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی جھٹکا دے رہی ہوں۔ دال پیش دو، زال پیش دو، رو پیش رو۔ اچھا، غو کے اوپر جب پیش آتی ہے تو اس کو موٹا ہی ادا کرتے ہیں، اس کو باریک نہیں ادا کرتے، جبکہ ہم نے پیچھے زیر کے بیان میں پڑھا تھا کہ جب رو کے نیچے زیر آ جائے تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن جب پیش آئے اس پر تو پھر ہم اس کو باریک نہیں ادا کرتے۔ زا پہ زو، سین پہ سو، شین پہ شو، صاد پیش سو، زود پیش زو، تو پیش تو، زو پیش زو، عین پیش او، غین پیش غو، فا پیش فو، قوف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ ان میں آپ نے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ دو ایک جیسی آواز والے حروف میں فرق کیا ہے، کس طرح ان کی پڑھنے میں ہم مختلف کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سا اور سین، یہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن سا کے وقت سیٹی نہیں ہوتی اور سین کے ٹائم پہ سیٹی کو ہم واضح کرتے ہیں۔ ہا، ہا، ہا باریک ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے، اور یہ ہا جو ہے یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، اس کو سینے میں سختی سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زال اور زا، زال نرمی سے ادا ہوتی ہے اور زا سختی سے ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح کے حروف میں ہے قوف اور کاف۔ قوف کے ٹائم پہ ہم منہ کو گول کرتے ہیں، اس کو ذرا موٹا پڑھتے ہیں، اور کاف کے وقت پہ ہم جو ہے اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، اس کو موٹا ادا نہیں کرتے۔ ان حروف کی پہچان کے جو ہے وہ آپ نے اچھے سے رکھنی ہے، تاکہ جب ہم آگے اس کی مشق کریں تو ان حروف کو ہم ان کی آوازوں کے حساب سے نرم کر سکیں۔
آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے، سنا لینا ہے اپنے پاس جو بھی موجود ہو اس کو، تاکہ غلطیاں نکل جائیں اور آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔